منکر آخرت ہیں، انہوں نے اپنے اعتقاد و خیال کے مطابق بھی کوئی کام آخرت کے لیے کیا ہی نہیں جس کے نور کا ان کو وہم و خیال ہو، غرض ان کے پاس ظلمت ہی ظلمت ہے، نور کا وہم و خیال بھی نہیں ہو سکتا، جیسا کہ تہ دریا کی مثال میں ہے۔ اور نظر نہ آنے میں ہاتھ کی تخصیص شاید اس لیے کہ انسانی اعضاء و جوارے میں ہاتھ نزدیک تر ہے، پھر اس کو جتنا نزدیک کرنا چاہو نزدیک آ جاتا ہے، اور جب ہاتھ ہی نظر نہ آیا تو دوسرے اعضاء کا معاملہ ظاہر ہے۔ اور آگے ان کفار کے اندھیرے میں ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہی نور ہدایت نہ دے اس کو کہیں سے بھی نور نہیں میسر آ سکتا۔ معارف و مسائل۔ آیت مذکورہ کو اہل علم آیت نور لکھتے ہیں کیونکہ اس میں نور ایمان اور ظلمت کفر کو بڑی تفصیلی مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ نور کی تعریف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی، الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، یعنی خود اپنی ذات سے ظاہر اور روشن ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر و روشن کرنے والا ہو۔ اور تفسیر مظہری میں ہے کہ نور دراصل اس کیفیت کا نام ہے جس کو انسان کی قوت باصرہ پہلے ادراک کرتی ہے اور پھر اس کے ذریعے ان تمام چیزوں کا ادراک کرتی ہے جو آنکھ سے دیکھی جاتی ہیں، جیسے آفتاب اور چاند کی شعاعیں ان کے مقابل اجسام کثیفہ پر پڑ کر اول اس چیز کو روشن کر دیتی ہیں، پھر اس سے شعاعیں منعکس ہو کر دوسری چیزوں کو روشن کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ لفظ نور کا اپنے لغوی اور عرفی معنی کے اعتبار سے حق تعالی جل شانہ کی ذات پر اطلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جسم اور جسمانیات سب سے بری اور وراء الورا ہے۔ اس لیے آیت مذکورہ میں جو حق تعالی کے لفظ کے لیے لفظ نور کا اطلاق ہوا ہے اس کے معنی با اتفاق ائمہ تفسیر منور یعنی روشن کرنے والے کے ہیں، یا پھر صیغہ مبالغہ کی طرح صاحب نور کو نور سے تعبیر کر دیا گیا، جیسے صاحب کرم کو کرم اور صاحب عدل کو عدل کہہ دیا جاتا ہے۔ اور معنی آیت کے وہ ہیں جو خلاصہ تفسیر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور بخشنے والے ہیں، آسمان و زمین کو اور اس میں بسنے والی سب مخلوق کو، اور مراد اس نور سے نور ہدایت ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر میں نقل کیا ہے، اللہ ہادی اہل السماوات والارض۔ نور مومن مثل نورہ کمشکات، اللہ تعالیٰ کا نور ہدایت جو مومن کے قلب میں آتا ہے یہ اس کی ایک عجیب مثال ہے، جیسے کہ ابن جریر نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ یہ مثال اس مومن کی ہے جس کے دل میں اللہ تعالی نے ایمان اور قرآن کا نور ہدایت ڈال دیا ہے۔ اس آیت میں پہلے تو اللہ تعالی نے خود اپنے نور کا ذکر فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، پھر قلب مومن کے نور کا ذکر فرمایا، مثل نورہ۔ اور اس آیت کی قرآت بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی مثل نورہ کی بجائے مثل نور من آمن بہ کی ہے، اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قرآت اور آیت کا یہی مفہوم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ ابن کثیر نے یہ روایات نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ مثل نورہ کی ضمیر کے متعلق ائمہ تفسیر کے دو قول ہیں، ایک یہ کہ یہ ضمیر اللہ تعالی کی طرف راجع ہے، اور معنی آیت کے یہ ہے کہ اللہ کا نور ہدایت جو مومن کے قلب میں فطرتاً رکھا گیا ہے اس کی مثال یہ ہے کمشکاتن۔ یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ضمیر ہی مومن کی طرف راجع ہو جس پر سیاق کلام دلالت کر رہا ہے، اس لیے حاصل تو اس مثال کا یہ ہے کہ مومن کا سینہ ایک طاق کی مثال ہے، اس میں اس کا دل ایک قندیل کی مثال ہے، اس میں نہایت شفاف روغن زیتون فطری نور ہدایت کی مثال ہے جو مومن کی فطرت میں ودیعت رکھا گیا ہے، جس کا خاصہ خود بخود بھی قبول حق ہے۔ پھر جس طرح روغن زیتون آنکھ کے شعلے سے روشن ہو کر دوسروں کو روشن کرنے لگتا ہے، اسی طرح فطری نور ہدایت جو قلب مومن میں رکھا گیا ہے جب وحی الہی اور علم الہی کے ساتھ اس کا اتصال ہو جاتا ہے، جب وحی الہی اور علم الہی کے ساتھ اس کا اتصال ہو جاتا ہے تو روشن ہو کر عالم کو روشن کرنے لگتا ہے۔
اور حضرات صحابہ و تابعین نے جو اس مثال کو قلب مومن کے ساتھ مخصوص فرمایا وہ بھی غالباً اس لیے ہے کہ فائدہ اس نور کا صرف مومن ہی اٹھاتا ہے، ورنہ وہ فطری نور ہدایت جو ابتدا تخلیق کے وقت انسان کے قلب میں رکھا جاتا ہے وہ مومن کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ ہر انسان کی فطرت اور جبلت میں وہ نور ہدایت رکھا جاتا ہے۔ اسی کا یہ اثر دنیا کی ہر قوم، ہر خطے، ہر مذہب و مشرب لوگوں میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے وجود کو اور اس کی عظیم قدرت کو فطرتاً مانتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے تصور اور تعبیر میں خواہ کیسی ہی غلطیاں کرتا ہو مگر اللہ تعالیٰ کے نفس وجود کا ہر انسان فطرتاً قائل ہوتا ہے، بجز چند مادہ پرست افراد کے جن کی فطرت مسخ ہو گئی ہے کہ وہ خدا ہی کے وجود کے منکر ہیں۔ ایک صحیح حدیث سے اس عموم کی تائید ہوتی ہے جس میں یہ ارشاد ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، یعنی ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو فطرت کے تقاضوں سے ہٹا کر غلط راستوں پر ڈال دیتے ہیں۔ اس فطرت سے مراد ہدایت ایمان ہے۔ یہ ہدایت ایمان اور اس کا نور ہر انسان کی پیدائش کے وقت اس میں رکھا جاتا ہے اور اسی نور ہدایت کی وجہ سے اس میں قبول حق کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام اور ان کے نائبوں کے ذریعے وحی الہی کا علم ان کو پہنچتا ہے تو وہ اس کو بسہولت قبول کر لیتے ہیں بجز ان ممسوخ الفطرت لوگوں کے جنہوں نے اس فطری نور کو اپنی حرکتوں سے مٹا ہی ڈالا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے شروع میں تو عطاء نور کو عام بیان فرمایا ہے جو تمام آسمان والوں اور زمین والوں کو شامل ہے، مومن کافر کی بھی کوئی تخصیص نہیں، اور آخر آیت میں یہ فرمایا یہد اللہ لنورہ من یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے۔ یہاں مشیت الہی کی قید اس نور فطرت کے لیے نہیں جو ہر انسان میں رکھا ہے بلکہ نور قرآن کے لیے ہے جو ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا بجز اس خوش نصیب کے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نصیب ہو، ورنہ انسان کی کوشش بھی بلا توفیق الہی بیکار بلکہ بعض اوقات مضر بھی پڑ جاتی ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی مدد نہ ہو تو اس کی کوشش ہی اس کو الٹا نقصان پہنچا دیتی ہے۔ نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کعب احبار سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مثل نورہ کمشکات، کعب احبار جو تورات و انجیل کے بڑے عالم مسلمان تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی بیان کی گئی ہے۔ آپ کا سینہ اور زجاجہ قندیل آپ کا قلب مبارک، مشکات آپ کا سینہ اور زجاجہ قندیل آپ کا قلب مبارک، اور مصباح چراغ نبوت ہے۔ اور اس نور نبوت کا خاصہ یہ ہے کہ نبوت کے اظہار و اعلان سے پہلے ہی اس میں لوگوں کے لیے روشنی کا سامان ہے، پھر وحی الہی اور اس کے اعلان کا اس کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے تو یہ ایسا نور ہوتا ہے کہ سارے عالم کو روشن کرنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت مبعثت بلکہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی جو بہت سے عجیب و غریب واقعات عالم میں ایسے پیش آئے جو آپ کی نبوت کی بشارت دینے والے تھے، جن کو اصطلاح محدثین میں ارحاسوات کہا جاتا ہے، کیونکہ معجزات کا لفظ تو اس قسم کے ان واقعات کے لیے مخصوص ہے جو دعوی نبوت کی تصدیق کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے کسی پیغمبر کے ہاتھ پر جاری کیے جاتے ہیں، اور دعوی نبوت سے پہلے جو اس قسم کے واقعات دنیا میں ظاہر ہوں ان کو ارحاسوات کا نام دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات عجیبہ صحیح روایات سے ثابت ہیں جن کو شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ اور ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں اور دوسرے علماء نے بھی اپنی مستقل کتابوں میں جمع کر دیا ہے۔ اس کا ایک کافی حصہ اس جگہ تفسیر مظہری میں بھی نقل کر دیا ہے۔